ایک سوال ہے شعیب شاہین صاحب کہ اگر پرویز مشرف کے خلاف ایک اسپیشل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، پہلے تحریک انصاف کی حکومت کے وزراء نے اس ججمنٹ کی مذمت کی، پھر اعلان کیا اس کے خلاف ہم ریفرنس بھیجیں گے، پھر لاہور ہائی کورٹ سے وہ جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کروا دیا گیا. تو اگر پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلتا ہے اور لیکن آپ کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، تو یہ جو سویلینز ہیں ان کے خلاف جب آپ مقدمہ چلائیں گے تو پاکستان میں ایک نئی بحث نہیں شروع ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف پروسیڈنگز میں سب سے آگے تھی موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب کی پارٹی ہے پی ایم ایل این. جی، انہوں نے ہی اس کو اجازت دی تھی کہ آپ ملک سے باہر چلے جاؤ. جب سپریم کورٹ میں بھی میٹر لگا تھا انہوں نے بھیج دیا تھا پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو. نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے کہ جی آپ فیصلہ خود کرو، کیبنٹ کریں. لارجر بینچ کی ججمنٹ تھی جمالی صاحب کی سربراہی میں، چلے گئے. آج بھی انہوں نے کہا ہے جی ان کو واپس لے کر آیا جائے. دیکھیں بات یہ تھی کہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب مرحوم جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑی اتنی زبردست ججمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ فوت بھی ہو جائیں اس کی لاش کو لٹکایا جائے. بات کیا تھی؟ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن بہت بڑا آفینس ہے. لیکن یہاں اس کیس میں اختلاف کروں گا، جج صاحب نے جو اضافی نوٹ دیا ہے وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے برابر کر دیا. دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ، میں نیچے جاتا ہوں، ایک پولیس والا کسی عام سٹیزن کو، مجھے، کسی کو بھی انلیگلی کنفائن کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں کرتا ہے، کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی غلط کام کرتی ہے جو وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن روز ہوتی ہے اور وہ ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرتی ہے ہر کورٹ. وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کو ایبریکیشن آف کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں ڈال دیا. آئین کی خلاف ورزی اور آئین سے غداری میں فرق ہے. فرق ہے. دیکھیں آئین کو سسپینڈ کریں، آئین کو ایبروگیٹ کریں، بائی فورس آپ اس کو ختم کریں، اس کا استعمال اور اس کا اطلاق ختم کر دیں، وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور جج صاحب نے ود ریسپیکٹ انہوں نے جو لکھا ہے، ان کی جو لینگویج ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگل جج کی جو آبزرویشن ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے نہیں. ان کی صرف ایک آبزرویشن اور یا اوپینین تھی، اور وہ بھی ایک ایڈیشنل نوٹ کے طور پر تھی. جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جو پہلے دن فیصلہ تھا وہ تھی. آج تھی صرف ریزننگ میں وہ چیز ایڈ نہیں کر سکتے جو اوریجنل آرڈر میں نہیں ہے. لیکن ان کا سنگل جج کی جو آبزرویشن ہے اٹ سیلف، وہ کیا لکھتے ہیں؟ However, whether the stated acts attract Article 6 of the Constitution is also left open to be determined by the parliamentarian as to whether they have opened the doors for such unconstitutional acts or take suitable measures to stop such like mess in the future. اور اوپر دیا ہوا ہے was cited to violate the Constitution. یعنی یہاں یہ ریزن دی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا گیا ہے. مان لیتے ہیں وائلیشن ہوئی ہے، اس لیے تو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو گیا. لیکن ہر ایگزیکٹو اتھارٹی کا آرڈر جو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جائے تو کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں گے؟ یہ بیسک بنیاد ہی غلط لکھی ہے جج صاحب نے. ان کو وہ یہ چیز بنتی نہیں تھی. ایون سارے ججز بھی، میں کہتا ہوں کہ یہ بات اگر لکھ دیتے ایون دین یہ اوریجنل آرڈر کا حصہ نہیں تھا، تو دیٹ کین نیور بی دی پارٹ آف دی ججمنٹ. یہ ریزننگ ہے.